اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے، قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں مہلت کی اللہ سے درخواست کر، رب ارجعوا، تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، رجوع کرنے دو، پلٹنے دو مجھے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو زندگی میں چھوڑتا رہا۔ یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے، معلوم موت ہر انسان جو گناہ گار، کافر، مشرک، بدعتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں، یہ سب کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا یہ بات، لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ارجعوا، قال رب ارجعوا، کہ تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سمجھ گئی بات اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ یہ ہر گناہ گار انسان، مشرک اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا، اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے، کس کام کے لیے؟ نیک کام کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے؟ صرف اس دنیا میں۔ اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ، جو ہے بندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں میں۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا۔ کلا، جواب ہے اللہ کا، ہرگز نہیں، انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا، یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ کتنا زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا اللہ نے۔ نیکی کر لو، اگلے جمعے سے موقع دیا جائے، ہے نا وہی بات۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو تیری ایک بات تھی، دنیا میں یہی کہتا تھا تو، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلا دن، اگلی نماز، اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں۔ تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے، نیکی کے تعلق سے جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا ایک موقع دیا جائے، اور ایک موقع، اگلی بار سے نہیں، اگلی بار اور موقع دیا جائے۔ تو اللہ کلا انہ کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے، اس سے قائل ہو چکا تو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، موت کی جھانکنی میں پھنس گیا، اب اس کی موت ہے صرف، اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی برا نہیں، نام اعمال بند ہو گئے اس کے، اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے بس۔ ہر شخص جو گناہ گار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جو نیکیاں تو نے کہا تھا، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کی، اور کتاب پہ عمل کرنے کی، اور تیرے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی، میں یہ سب کر کے آؤں گا، صرف ایک موقع دیا جائے مجھے۔ اور اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، دوبارہ پھر سے اٹھا جانے تک۔ تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتین یہی گزارش کرتے رہے، ایک موقع دیا جائے حرام کام چھوڑ دوں گا، ایک موقع دیا جائے اب نمازی بن جاؤں گا، ایک موقع دیا جائے اب روزے پورے ہوں گے، ایک موقع دیا جائے اب قرآن پہ عمل کروں گا، ایک موقع دیا جائے اب میں قرآن کے مطابق زندگی، ایک موقع دیا جائے رسول کے طریقے پہ چلوں گا۔ یہ موقع نہیں ملنے والا ہے، یہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ گزارش سب کریں گے، موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بات اٹل ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کلا، تو اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا، اور اللہ اپنے کلام سے نہیں پھرتا، اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتا، ہرگز نہیں۔ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے صدیقین ہو، اس امت کا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کسی کو پلٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور ایک آڑ ان کے بیچ ڈال دی جاتی ہے، دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا، جو گناہ گار ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے، اس کا خاکہ کھینچا ہے قرآن کے اندر، جگہ جگہ کھینچا ہے۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 میں ایک تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل مراق وظن انہ الفراق وتفت الساق بالساق۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ ایک انسان جب مرتا ہے
تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جو ہے انسان ساتھ ملا کر جو اپنے رگڑتا ہے. مطلب جب موت کا وقت آ گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سختیاں ہیں کہ ایک انسان اس کی جو ہے تکلیف میں تڑپتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لوگ موت کے وقت ان کو موت آ جاتی ہے لیکن وہ نیک اعمال اس سے پہلے نہیں کرتے. اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جو سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے 6 اور آیت نمبر 93 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اب اللہ سبحانہ فرماتا ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ظالموں کو دیکھتے کہ کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو دین پر نہیں چلتے یا اس کا انکار کرتے یا کافر تھے یا منافق تھے یا گناہ گار تھے تم ان کو ان کی موت کے وقت دیکھتے کہ دیکھ سکو جب موت کی جھانکنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہتے ہیں اب چلو اب نکلنے کا وقت آیا ہے لاؤ اپنی جان ہمیں واپس دو. تو جب وہ کہتا ہے تمہیں جان آج تمہیں ان باتوں کی پیدائش میں ان باتوں کے کرنے میں تمہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے دین کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ کا کاش کہ نبی تم ان کو دیکھ پاتے کہ جب ایسے لوگوں کی روحیں فرشتے کھینچ کر نکالتے کاش کہ تم دیکھ پاتے کہ کیا ان کی کیفیت ہوتی اور کس وجہ سے اللہ کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے اس کے دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے اس کے دین اور شریعت میں نئے نئے کام ایجاد کرتے تھے اللہ کے بارے میں جو علم نہیں تھا ویسی باتیں بیان کرتے تھے شریعت کے معاملے میں. جب انہیں کھینچ کر نکالا جائے گا اور ان کی روحیں جانیں اندر گھسیں گی اور فرشتے کھینچیں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جو ہے انسان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں جو غوطے لگا لگا کر انسان کے جسم سے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں. مطلب وہ آنا نہیں چاہتی وہ کافر ہے وہ منافق ہے یا وہ جو گناہ گار ہے اس کی روح نکلتی نہیں ہے فرشتے ڈوب ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دردناک چیز کو جو موت کو بھلا بیٹھے ہیں اور اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم نے اس چیز کو ایک ایسا مذاق سمجھا کہ بس یہاں سے ختم ہوئی تو دوسری زندگی میں ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے جبکہ اس موت کے لیے اور اس قبر کے گھر کے لیے اس مٹی کے گھروندے کے لیے جس کا اوڑھنا بھی مٹی کا ہے جس کا بچھونا بھی مٹی کا ہے جس میں کیڑے ہیں اور سانپ اور بچھو ہے اور جو ہے تنہائی ہے اور اندھیرا ہے کچھ نہ ہوگا نہ ایک چھوٹا سا بلب ہوگا نہ کوئی روشنی کی کوئی ٹیوب لائٹ ہوگی نہ کوئی ایک دیا ہی اجازت دیا جائے گا بلکہ خالص مٹی ہے اوڑا بھی مٹی ہے سویا بھی مٹی پر ہے آزو بھی مٹی ہے بازو بھی مٹی ہے کیڑے اور مکوڑے ہیں ویرانی ہے اور اکیلا پن ہے اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں اور فرشتے ہیں اور کیا کیا نہیں اس کے ساتھ اور چیزیں. یہ وہ گھر ہے اکیلا جس میں میں اکیلا رہوں گا. وہاں دنیا کے لیے جو میں چیزوں سے بچتا تھا کہ دنیا کیا کہیں گی وہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا کیا حال ہونے والا ہے. جو دین کو میں چھوڑتا تھا دنیا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے وہاں کوئی لوگ تیرے ساتھ آ کر اس کے اندر کوئی دیا نہیں جلانے والے تیری روشنی کے لیے. جن لوگوں کے لیے ماں باپ ہو چاہے بہن بھائی ہو چاہے دنیا والے ہو چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو جن کے لیے ہم نے دین کو چھوڑا وہ تو ہم کو صرف قبرستان تک دفنی کریں گے اور چھوڑ کر نکل جائیں گے. جب جائیں گے قبر میں تنہا واحد اکیلے اندھیرا مٹی کیڑے اور مکوڑے اور ویرانی اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. یہ ایسا گھر ہے. لیکن اس گھر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے اس کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے اور کیا کر چھوڑا ہے اب تک کچھ بھی نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق ہم سب بیوقوف ہوئے کہ تو عقل مند تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے اس میں جانے سے پہلے اس کا سامان باندھ لے. اور یہ موت کا وقت اور اس کی حالتیں اور اس کی خوفناکیاں کس حد تک ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حال اور احوال دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا اب ان سے زیادہ عظیم اور معتبر اور محترم اور باعزت شخصیت اور نیک اور ولی اور جو آپ لقب کون ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور اس میں بار بار ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے پر پانی مارتے موت کی تکلیف سے اور اپنے چہرے پر بار بار پانی مارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے پسینہ جاتا ہے ایک ساتھ. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فرماتے اور کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات کہ اے سبحان اللہ موت کے لیے بڑی ہی سختیاں ہیں.
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کہتے ہیں کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی شخصیت دنیا کی ایسی ہے جو کہے موت میرے لیے آسان ہے، موت میرے لیے آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لیتے، اپنے چہرے پر پانی مارتے۔